تحریک انصاف کے بہت سے وزراء کئی بار یہ بات کر چکے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز میں سے شین یعنی شہباز نکل جائے گی، مگر ایسا ہونا فی الحال ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اب تو الٹا پی ٹی آئی میں سے ہی ٹی نکلنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ حکومتی اداروں کی جانب سے تحقیقات ہونے پر جہانگیر ترین اور ان کے حامی اپنی ہی حکومت سے ناراض ہیں، مگر حکومت کے خلاف فارورڈ بلاک بنانے کے سوال سے اب بھی انکاری ہیں۔ یہ کوئی خاص اجلاس نہیں ہے۔ ارباب صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کو جو بھی بات بتاؤں گا بالکل اس میں ایک رتی برابر بھی کوئی چیز نہ چھپانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بالکل اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سارے دوست اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہمیشہ ہوتے رہے۔ پتہ نہیں کہ آج آپ حضرات اس کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ 2 دن پہلے تک ہمارے پروگرام میں جہانگیر ترین گروپ جس ملاقات کو روٹین کا اجلاس کہہ رہا تھا، اسی میٹنگ میں اتنے اہم فیصلے ہو گئے کہ جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کی جانب سے راجہ ریاض کو قومی اسمبلی اور سعید اکبر نورانی کو پنجاب اسمبلی میں جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ اسمبلیوں میں الگ پارلیمانی نمائندوں کی نامزدگی کے بعد اب تحریک انصاف میں گروپنگ بالکل واضح نظر آنے لگی ہے۔ جہانگیر ترین پنجاب حکومت کے رویے سے اس وقت خاصے ناراض ہیں اور کھل کر شکوہ کر رہے ہیں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے کی جانے والی انتقامی کارروائیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے یہ گروپ تشکیل دیا گیا ہے۔ خان صاحب نے باتیں کی تھی اچھی کہ انصاف ملے گا، کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پنجاب حکومت نے ہمارے گروپ کے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں شروع کر دی، ان پہ دباؤ ڈالنے شروع کر دیے۔ اس قسم کے دباؤ کا جو نتیجہ تھا وہ اس کی وجہ سے کل جو میرے عشائیے میں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب اپنی آواز اٹھائیں گے پنجاب کی اسمبلی میں۔ جہانگیر ترین کے الگ گروپ بنانے کے بعد اب پی ٹی آئی اراکین بھی میدان میں آ گئے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کو بھرپور حمایت کا یقین دلایا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ عمران خان پر اعتماد نہ کرنے والوں کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ حکومتی موقف کے ساتھ نہ چلنے والوں کی رکنیت متاثر ہو سکتی ہے۔ موجودہ سیاسی حالات میں حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی اندرونی مسائل اور آپسی اختلافات میں الجھی ہوئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اجازت ملنے کے باوجود علاج کے لیے ملک سے باہر نہیں جا پا رہے، وہ کوششیں کر رہے ہیں، ان کی جماعت بھی کوششیں کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عید سے پہلے تک پی ڈی ایم خاصی متحرک دکھائی دیتی تھی رمضان المبارک، اور اس کے بعد اب مولانا فضل الرحمان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو کسی طرح متحد کیا جا سکے۔ آنے والے دنوں میں ان کی شہباز شریف سے ایک اہم ملاقات بھی ہونی اور اس ماہ کے آخر میں سربراہی اجلاس بھی ہوگا۔ اس پوری صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا حکومت اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہوتی ہے یا پھر اپوزیشن حکومت کو ایک بار پھر ٹف ٹائم دے پاتی ہے۔ اور جہانگیر خان ترین گروپ جو سامنے آیا ہے حکومت پر، یہ ایک پریشر گروپ کی طرح سامنے آیا کیونکہ وفاق میں اور پنجاب میں ان کے الگ الگ نمائندے ہوں گے، پارلیمانی لیڈرز ہوں گے، تو اس کے بعد اب کیا اپوزیشن کو کتنی مدد اس گروپ سے مل سکتی ہے، اسی پر گفتگو کریں گے۔ کامران مطرہ صاحب جمعیت علماء اسلام سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران صاحب، یہ جو پوری صورتحال اس وقت کل کے عشائیے کے بعد سامنے آئی، جہانگیر ترین صاحب کا احتساب شروع ہوا، اس کے بعد ان کا رد عمل سامنے آیا، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، اب باقاعدہ ایک گروپ سامنے آ گیا، پنجاب حکومت میں بھی، پنجاب اسمبلی میں بھی اور وفاقی قومی اسمبلی میں بھی اب ان کے الگ الگ نمائندے ہوں گے، ان کے گروپ کو لیڈ کیا جائے گا۔ تو اس پوری صورتحال کو خاص طور پر پی ڈی ایم کی جماعتیں کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ آپ لوگ کے لیے یہ صورتحال فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اس میں گو کہ بظاہر حکومت جاتی نظر آتی ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے پی ڈی ایم کا جو ایشو ہے وہ اس سے کچھ بڑا ہے۔ پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا سسٹم ایوالو ہو، ایسا کچھ طریقہ کار بن جائے جس میں فیئر اور فری الیکشن کا جو ہے نا وہ گنجائش نکلے، جو عوام کے واقعی نمائندے ہوتے ہیں وہ آ کے حکومت کریں۔ اور یہ جو میوزیکل چیئرز ہیں کہ 2-3 سال تک کسی نے حکومت کی، ان کو کوئی لایا اور اس کے بعد اس نے حکومت کی اور اس کے بعد جو ہے نا پھر جو لایا وہ اس کو لے جائے، یہ میرا خیال ہے اگر یہ طریقہ کار اگر چلے گا تو ملک پھر جو ہے نا وہ اسی طرح سے جو پہلے جو 70-72-73 سال گزر گئے ہیں وہ اسی طرح سے یہ باقی بھی ٹائم گزرے گا۔ اصل ایشو جو اس ملک کا ہے وہ اس میں فیئر اور فری سسٹم کا ہے، اور وہ سسٹم جو ہے وہ جو پبلک کو جو نمائندگی دینا ہے، پبلک کو جو ہے نا وہ حق حکومت دینا ہے، اللہ کے بعد جو حاکمیت ہے وہ عوام کی ہے، تو وہ جو حاکمیت ہے وہ اس کو جب تک ریسٹور نہیں کیا جائے گا اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ اوپر اللہ کی حاکمیت مانیں، زمین پہ بھی اس کی حاکمیت مانیں، اور اس کے بعد عوام کا حق کی حاکمیت مانیں۔
تو جب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ ملک جو ہے اسی طرح ہر 2 سال بعد 3 سال کے بعد بحرانوں کے شکار رہے گا۔ تو اب کامران صاحب ظاہر ہے آپ کی اپنی اتحادی جماعتیں چھوڑتی جا رہی ہیں، پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا، ANP نے چھوڑ دیا، اب دیکھتے ہیں واپس آتے ہیں نہیں آتے، تو ظاہر ہے PDM کی جو مضبوطی تھی اس میں کمی تو آئی ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا اس گروپ سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں یا کریں گے؟ PDM کے اندر ابھی تک کوئی اس طرح کی بات چیت ہوئی ہے؟ امیر مقام صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ملک کے رہنما۔ جی کامران صاحب، وہ جو مجھ سے اگر پوچھ رہے ہیں تو یہ میں اس میں یہ عرض کر دوں کہ جو چھوڑ چکے ہیں ان کے لیے وہ شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ لالی اکھیاں دی یہ دس دی ہے کہ روئے تسی بھی ہو تو روئے اسی بھی ہو۔ نہ وہ چھوڑ کے خوش ہوئے ہیں اور نہ ہم ان کو چھوڑ کے خوش ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اس میں معاملات جو ہیں وہ یہ چھوڑ کے جانے والے وہ بعض اوقات جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ اپنا وار کر جاتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے پارٹیاں جو نا وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، مگر جب وہ بڑے کینوس پہ دیکھتی ہیں تو بڑے کینوس پہ ان کو جو چیزیں نظر آتی ہیں ملک کے لیے یا جو اپنا جو لاس کر چکی ہوتی ہیں، پھر اس میں جو نقصان نظر آتا ہے تو وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو ہے نا 2 4 5 مہینے کے بعد جو ہے یہ مسئلہ دوبارہ اٹھتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے معاملات۔ ملک جو ہے اس نے آگے جانا ہے، اس نے ترقی کرنی ہے، اور اس کی ترقی کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے حق حاکمیت کے بعد عوام کا حق حاکمیت بھی مان لیں۔ ٹھیک ہے، چلیں امیر مقام صاحب اور پیپلز پارٹی سے اویس قادری شاہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ امیر مقام صاحب، یہ جہانگیر ترین گروپ سے کیا اپوزیشن یا PDM کوئی رابطے کرے گی؟ چونکہ ظاہر ہے ابھی فی الحال تو پیپلز پارٹی اور ANP آپ کے ساتھ نہیں ہے، جس طرح جو قوت جو طاقت آپ کی چند ماہ پہلے ہوا کرتی تھی، اس وقت ظاہر ہے PDM اتنی فعال و مؤثر نہیں دکھائی دے رہی، تو کیا اس گروپ کو ایک آپشن کے طور پر آپ لوگ رکھ رہے ہیں اپنے سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ جو اور ساتھی ہیں ان کو بھی سلام کے طور سارے جو لوگ سن رہے ہیں۔ میں آپ نے بات کی PDM کی کمزوری کی، تو میں نے کہا PDM کا ایک سوچ فکر تھا اور ابھی وہ سوچ فکر عوام کا سوچ فکر بن چکا ہے، پورے پاکستانیوں کا سوچ فکر بن چکا ہے کہ اس ملک پر میں فری اینڈ فیئر انتخابات ہونے چاہیے اور وہی جو کٹ پتلی ہے اس سے جان چھڑانا چاہیے۔ تو ابھی اس میں کمزوری نہیں ہے اور زیادہ طاقت آئی ہے۔ اور میں آپ نے جہانگیر ترین صاحب کی بات کی، تو جہانگیر ترین صاحب یا اس کے گروپ کے ساتھ رابطے ہم کریں نہ کریں، مگر اس سے تو یہ بات اور مزید واضح ہو گئی کہ نہ تو عمران خان کے ساتھ پارلیمنٹ ہے، نہ اس کے ساتھ عوام ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور ہے۔ آپ نے دیکھ جب اس کی اپنی پارٹی ڈیوائیڈ ہو گئی، ان میں دو گروپس بن گئے، ان کا اپنا ایک سوچ فکر ہے۔ انہوں نے اپنے پارلیمانی لیڈر کا بھی کہ ہمارا اپنا پارلیمانی لیڈر اور سیٹیں ہونے چاہیے نیشنل اسمبلی میں بھی اور پنجاب میں بھی۔ تو مجھے اس بے شرم کا پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ وہ کس لیے اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے کہ نہ تو آپ کے ساتھ پارلیمنٹ ہے نہ آپ کے ساتھ عوام ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے کراچی میں دیکھو کہ اس کی نمبر آخری نمبر پر چلی گئی، جو سیٹ جیتی تھی وہ دوسرا نمبر نہیں، کوئی پہلے دوسرے پر آ جائے تیسرے پر آ جائے۔ عوام نے اس طرح مسترد کیا، ریجیکٹ کیا کہ آخری سرے پر پھینک دیا۔ اس طرح پورے پاکستان میں دیکھے تو نہ تو اس کے ساتھ عوام ہے اور ابھی اس کے ساتھ پارلیمنٹ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک میسج وہ جہانگیر ترین والے جو لوگ ہیں ان سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ عمران کے ساتھ ابھی پارلیمنٹ بھی نہیں ہے، وہی لوگ بھی نہیں ہے جنہوں نے اس کو ووٹ کیا تھا جس طریقے سے کیا تھا۔ لیکن امیر مقام صاحب جس طرح آپ لوگ انتقامی کارروائیوں کا الزام لگاتے تھے، یک طرفہ احتساب کی بات کرتے تھے، مگر وہ تو بالکل ختم ہو گیا۔ جہانگیر ترین صاحب کا یہ گروپ سامنے آنے سے اس یک طرفہ احتساب کا الزام تو حکومت پر سے آپ کے خیال میں ہٹنا نہیں چاہیے کہ انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا احتساب بھی ایسا کیا کہ وہ گروپ بنانے پر مجبور ہوگا؟ اس کا کوئی اپنا ایشو ہوگا، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ وہ جہانگیر ترین کو پتہ ہوگا، عمران خان کو پتہ ہوگا۔ احتساب کا تو عمران خان کو سب کو پتہ ہے کہ اس کا کس طرح ڈبل سٹینڈرڈ اور ڈبل معیار کا احتساب ہے۔ احتساب اگر ہے تو آپ کے ساتھ تو اتنے ایشوز میں ابھی KPK سے آپ کے ساتھ لائن پر ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔